اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں بھائی۔ ایک سوال یہ ہے بہن کا، کیا اس گھر میں نماز نہیں ہوتی جہاں پر شراب پی جاتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کسی بہن کا کہ اس گھر میں کیا نماز نہیں ہوتی جس میں شراب پی جاتی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ شراب پینے والے کو اس کا گناہ الگ ملے گا، لیکن جو آپ کے اوپر اللہ نے نماز فرض کی ہے، آپ نے تو ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ آپ کہیں پہ بھی ہو، آپ کو ہر جگہ نماز پڑھنی ہے۔ حضور نے تو جنگ میں، جنگلوں میں، سفر میں، سواری پہ، بیماری میں کہیں نماز نہیں چھوڑی، تو آپ کو ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ اس کے لیے دعا کریں بلکہ اپنی نمازوں کے بعد کہ جو بھی فرد آپ کا گھر کا کوئی شراب پی رہا ہو کہ اللہ اسے ہدایت دے دے اور وہ اس پاک گھر سے اس معاملے کو دور کر دے اللہ پاک۔ سوال یہ ہے کیا سر میں مہندی لگی ہو تو وضو ہو جائے گی؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ سر میں مہندی لگی ہو تو کیا وضو ہو جائے گی؟ بھائی ایسا ہے کہ نماز کا اگر ٹائم ہو گیا، مہندی تو آج کل 15-20 منٹ میں سوکھ جاتی ہے، تو اس ٹائم سر دھو لیں، اس کے بعد وضو کر لیں۔ کیوں دل میں گلٹ رکھا بالکل کہ ہمارے مہندی لگی ہوئی تھی اور بالوں تک تو آپ کا پانی وہ پہنچ نہیں پائے گا، مسے گا۔ میری رائے یہی ہے کہ اس چکر میں نہ پڑیں اور مہندی دھونے کے بعد وضو کریں، تھوڑا تاخیر سے پڑھ لیں نماز، اول وقت میں نہ پڑھیں، آخر میں پڑھ لیں۔ اسی میں ایک سوال یہ بھی نکلتا ہے کہ مہندی ویسے لگی ہوئی ہو، یہ تو مہندی ویسی اچھا سوکھ گئی ہو مہندی، دھلنے کے بعد بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، تیل ہو مہندی ہو، ان کے اوپر سب کے اوپر وضو ہوتا ہے، مسح بھی ہوتا ہے۔ ایک بہن کی خواہش یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں اپنی بیٹی کو اسکول سے نکال کر عالمہ بناؤں تاکہ وہ تبلیغ کر سکے۔ اچھا، ایک بہن کی خواہش یہ ہے کہ عالمہ بنا دیں اسکول سے نکال کے بچی کو، تو یہ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے میرے نزدیک۔ جو حالات چل رہے ہیں اس ٹائم، تو بچے ہوں سب کو ہائر ایجوکیشن دلانی چاہیے۔ آپ گھر میں ٹیوشن لگا دیں دینی تعلیم کا۔ دیکھیں اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کی بچی محتاج ہو جائے گی کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آگے جو ہے اس کا مائنڈ نہیں براٹ ہوگا، اور اس کے بعد وہ دین کی سمجھ اس میں وہ نہیں آ پائے گی جو آنی چاہیے۔ ہاں اگر آپ نے اسے عصری تعلیم دلا دی اور اس کا دماغ جو ہے وہ براڈ مائنڈیڈ ہو گئی تو وہ دین کو بھی اچھے سے سمجھے گی۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ اسکول اس کا جاری رکھیں اور اس کی تربیت اپنے گھر پہ کریں۔ پہلے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی تھی، اب صرف تعلیم دی جا رہی ہے، اسی لیے اس طرح کے خیالات آتے ہیں دلوں میں، آپ کا جذبہ سر آنکھوں پہ۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کا کوئی ٹیوشن لگا دیں، آپ خود اس کی تربیت کریں، اسے قرآن بھی سکھائیں، اسے دینیات بھی سکھائیں، لیکن اسکول اس کا جاری رکھیں۔ اسکول کبھی نہ چھڑانا میری بہن، یہ بہت بڑی غلطی کریں گی آپ۔ اس لیے آپ اپنی تمنا کو فی الحال اللہ کے لیے، کیونکہ اس ٹائم امت پستی میں ہے ایجوکیشن کی وجہ سے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں۔ آپ کی بچی کے پاس اگر ڈگری ہوگی، حالات خراب ہوں گے، وہ جاب بھی کر سکتی ہے، نہیں ہوگی تو کم سے کم اپنی آنے والی جنریشن کی اچھی تربیت اور اچھی ایجوکیشن انہیں دلا سکتی ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، پریکٹس کرتا ہوں، جب ہم مریض کو ٹیسٹ لکھتے ہیں تو لیبارٹری کی طرف سے ہمارے پاس کمیشن آتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ کسی ڈاکٹر کا سوال ہے کہ وہ ٹیسٹ جو لکھتے ہیں اس میں جو ہے کمیشن آتا ہے، کیا وہ کمیشن ٹھیک ہے؟ ہاں میرے نزدیک تو بالکل ٹھیک ہے۔ آپ انہیں گاہک پرووائڈ کرا رہے ہیں اور وہ آپ کو اپنی کمائی میں سے اگر کمیشن دے رہے ہیں تو میرے خیال میں بالکل اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر وہ بوجھ اس مریض پہ ڈال رہے ہیں آپ کے کمیشن کا، پھر آپ گناہ گار ہیں، پھر وہ کمائی آپ کے لیے حرام ہے۔ اگر ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ مشہور ہیں، چھپے ہوئے ہیں، عام کوئی بھی ان کے پاس پہنچ جائے پیشنٹ، ان کا ریٹ وہی ہے، مان لو کسی ٹیسٹ کا ان کا ریٹ 200 روپے ہے تو وہ سب کے لیے 200 روپے ہے۔ ان 200 روپے میں سے اگر وہ 20 روپے آپ کو دے رہے ہیں، اپنی پروفٹ ان کا اس میں 50 روپیہ ہے، اس میں سے 20 روپے آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے پیشنٹ پرووائڈ کرا رہے ہیں، میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ اس ٹیسٹ کے اس مریض سے 220 روپے کر رہے ہیں تو ایک تو وہ پہلے ہی بیچارہ پریشان ہے اپنے مریض کی وجہ سے، یا اس کا اٹینڈنٹ ہو یا خود مریض ہو، اوپر سے آپ نے اس کے اوپر 20 روپے اور تھوپ دیے تو آپ گناہ گار ہوں گے اور وہ کمائی بھی آپ کے لیے ناجائز ہوگی۔ میری رائے ہے کہ اپنے بچوں کے پیٹ میں آگ نہ بھریں، بلکہ کمٹمنٹ کریں آپ لیبارٹری سے جا کے ایک معاہدہ لکھیں کہ جی آپ اپنی جو آپ کا پروفٹ ہوگا اس میں سے مجھے کمیشن دیں گے۔ اگر مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ نے کسی میرے پیشنٹ سے آپ نے پیسے بڑھا کے لیے تو میں سلسلہ بند کر دوں گا۔ 2 جب آپ بات کریں گے، اگر آپ اس کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ پیشنٹ بھیجتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرے گا اور یہ بالکل جائز ہوگا آپ کے لیے۔ بھائی کا سوال ہے کہ آپ موبائل میں قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آپ موبائل میں قرآن پڑھنے کے لیے ضروری ہے وضو؟ نہیں بھائی، کوئی ضروری نہیں ہے، اصل میں یہ تو ڈیجیٹل والا معاملہ ہے نا، یہ تو ریز ہیں موبائل میں، اگر آپ اسے ہاتھ بھی لگاتے ہو، آگے بڑھاتے ہو پیج کو
کوئی دقت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں عبارت نہیں ہوتی. تو بالکل آپ بے فکر ہو کے قرآن موبائل میں پڑھیں بنا وضو کے. ایک سوال یہ ہے، ہماری کمپنی میڈیکل انشورنس دیتی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو بھائی کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور انہوں نے میڈیکل کا انشورنس ان کا سوال یہ ہے میڈیکل انشورنس کوئی کمپنی دیتی ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. میڈیکل انشورنس تو ویسے بھی ٹھیک ہے. میرے نزدیک جو آپ اب اپنے لیے کوئی میڈیکل انشورنس کراتے ہیں اور آپ کا کوئی خدا نخواستہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی گردے فیل ہوں، ہارٹ کا کوئی معاملہ ہو، کوئی اور بڑی ڈیزیز آپ کے پاس آ جائے، تو بالکل آپ اس سے پیسے لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ ون ٹائم پیمنٹ ہوتی ہے. آپ نے 1 سال کی انہیں پیمنٹ کر دی، اس کے بعد وہ پیمنٹ آپ کو واپس نہیں ملتی. تو یہ کسی قسم کا کوئی قباحت نہیں ہے اس میں، اور علماء دین بھی اسے منع نہیں کرتے جہاں تک مجھے پتہ ہے. ویسے اگر فتویٰ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے. لاٹری کے ٹکٹ خریدنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ لاٹری کے ٹکٹ خریدنا ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. جوئے کے اوپر ہے بھائی، اس میں معاملہ جوئے کا ہے، تو جوا قرآن نے بالکل منع کیا کہ یہ حرام ہے بالکل. کسی کو قرض دیا ہوا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ کسی کو قرض دیا، جو ہم نے قرض دے رکھا ہے، وہ اس پہ کیا ہم نے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ بہت قریبی آدمی آپ کا 100% واپسی آئے گی، تو بالکل آپ کو اس پہ زکوٰۃ دینی چاہیے. ویسے اخلاقی طور پہ تو انہی صاحب کو زکوٰۃ دینی چاہیے جنہوں نے آپ سے قرض لے رکھا. اور اتنی بھی چھوٹ آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس آئے جب آپ زکوٰۃ دے دیں. جب تک آپ کے پاس وہ پیسہ نہ آئے نہ زکوٰۃ دیں، لیکن نیت اپنی رکھیں کہ آپ نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے، کیونکہ وہ پیسہ آپ کا سیف ہے، اب وہ سیونگ ہے. ایک سوال یہ ہے، کیا عورتوں کو نفلی طواف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پر مرد حضرات زیادہ ہوتے ہیں اس وقت؟ اچھا ہاں، یہ سوال آتا ہے ویسے کہ کعبے کے آس پاس کیونکہ مردوں کا زیادہ وہاں جم گھٹا رہتا ہے، تو جسم ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں عورت مرد کے، تو وہاں نفلی طواف کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل منائی تو نہیں ہے، بس آپ تھوڑا لمبا طواف کر لیں، کیونکہ یہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو پوری دنیا میں آپ کو صرف اور صرف حرم میں ہی ملے گی، مکے میں. تو اس لیے محروم نہ رہیں میری بہن، اور زیادہ بھیڑ والے علاقے میں نہ کریں. مطاف میں بہت جگہ ہوتی ہے، دور کا آپ کو لمبا طواف پڑے گا تھوڑا سا، لیکن انشاءاللہ اس محنت کا بھی اللہ اجر دیں گے. تو میرے نزدیک آپ کو طواف سے نہیں رکنا، بلکہ اس طرح سے ٹچ ہونے سے رکنا ہے. اور یا پھر ایسے ٹائمنگ بھی ہیں کہ اس ٹائم مرد حضرات کم ہوتے ہیں، جیسے فجر کا ٹائم ہے، اس سے پہلے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہاں بھیڑ کم ہوتی ہے. جیسے عشاء کے بعد 1-1.5-2 گھنٹے کے بعد لوگ کھانے پینے نکل جاتے ہیں، اس ٹائم بھی بھیڑ کم ہوتی ہے. تو یہ تو آپ وہاں کے ماحول کے حساب سے، اب کیونکہ مجھے کئی سال ہو گئے ہوئے، آج کا کیا ماحول ہے اس کے حساب سے جب آپ وہاں جائیں تو آپ اس ماحول کو دیکھ کے پھر فیصلہ کریں کہ آپ کو کس طرح سے کس ٹائمنگ میں آپ کو نفلی طواف کرنے، لیکن کرنے ضرور چاہیے میرے نزدیک. ان کا سوال یہ ہے، حج بدل کراتے ہیں کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے کرا سکتے ہیں؟ بھائی جس کے اوپر حج بدل ہے، اگر وہ صاحب حیثیت نہیں تھا تو اس پہ تو حج ہوا ہی نہیں فرض، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے کرا کے کیا فائدہ ہوگا جب اس پہ فرض ہی نہیں ہے؟ پھر تو نفلی حج گنا جائے گا. حج ان پہ فرض ہے جن کی حیثیت ہو اور وہ اتنا مال ہو کہ وہ 40 دن وہاں رہ سکیں، اور پھر وہاں راستہ بھی پورا من ہو، ان کی صحت بھی ہو. اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ مال چھوڑ کے گیا تو اس کے مال سے حج بدل کرائیں، نہ کہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے، کیونکہ حج فرض ہے اور وہ پاک پیسوں سے ہی ہوگا. جو پاک پیسوں سے مراد یہ ہے کہ اس کی حیثیت کے پیسوں سے، کیونکہ زکوٰۃ کو امیر کے مال کی، اس مال کی گندگی کہا جاتا ہے امیروں کے لیے. غریبوں کے لیے تو یہ تحفہ ہے اللہ کا، لیکن امیروں کے لیے ان کے مال کی گندگی ہے. تو اس کے لیے پیسہ جب حیثیت ہو اس کے حساب سے حج کرایا جائے، نہ کہ زکوٰۃ کے پیسے سے. عدت میں کسی مجبوری میں باہر نکلی عورت کی عدت کیا ختم ہو جاتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ عدت میں اگر کوئی عورت باہر نکل جائے کسی مجبوری میں، مان لو کوئی کیس ہے عدالت میں یا ڈاکٹر کے ہاں کوئی جانا پڑ جائے، اچانک طبیعت خراب ہو جائے، تو کیا عدت ختم ہو جاتی ہے؟ بھائی میں وضاحت کر دوں، عدت ایک مدت کا نام ہے. باہر نکلنے سے کسی عورت کی عدت ختم نہیں ہوتی. وہ جب اپنے کام سے واپس آئے گی تو پھر وہ عدت میں ہی ہے، اور وہ وہاں بھی عدت میں ہے. اپنے آپ کو ڈھک کے جائے کسی مجبوری کے تحت، اگر وہ نکلتی بھی ہے گھر سے تو اس کی عدت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس بات کا اتنی سختی نہیں ہے اللہ کے ہاں، اسے مجبوریوں کو بھی پتہ ہے ہماری. تو اس لیے بالکل وہم نہ کریں، اور جب وہ واپس اپنے گھر میں آئیں تو اسی طرح
جس پردے میں، جس کمرے میں، جہاں پہ عدت کر رہی تھی اسی طرح سے اپنی عدت کو پوری کریں. کوئی عدت پہ ان کی ضرب نہیں آیا الحمدللہ. ایک سوال یہ ہے، کیا تاریخ اور ستاروں کے حساب سے نام رکھنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ تاریخ اور ستاروں کے حساب سے نام رکھنا ٹھیک ہے. ہاں کوئی منائی تو آئی نہیں کسی حدیث میں یا قرآن کی آیت میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ نبیوں کے ناموں پہ نام رکھو، اچھے نام رکھو. صحابہ کے نام جو تھے یا نبیوں کے نام جو قرآن میں آئے ہیں تو وہ آپ نام رکھو تو انشاءاللہ تعالیٰ سب سے سیف نام حضور کے بچوں کے نام ہیں جو حضور نے خود رکھے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ حضور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے یا کرتے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو جب اللہ نے ہی ان کے نام رکھوائے ہوں گے تو سب سے سیف نام نبیوں کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے اور ان کے وہ صحابہ کے نام جو حضور نے نہیں بدلے. تو رکھنے میں کوئی رنج نہیں ہے، لیکن زیادہ سیفٹی ان میں ہے کیونکہ ناموں کا بڑا دخل ہے. آخرت میں ناموں کے حساب سے پکارا جائے گا لوگوں کو. تو اچھے نام رکھنے کا حکم دیا. یہ حضور نے فرمائی بات کہ ماں باپ پہ اولاد کا حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے. حدیث پاک ہے. موبائل میں جو ریچارج کراتی ہے اس میں 3 GB 5 GB تک کا ڈاٹا ملتا ہے اور وہی کام میرا ریچارج ہو جاتا ہے تو فضول خرچی میں وہی کام قائم ہو جاتا ہے. چھوٹے ریچارج ہو جاتا ہے تو کہہ رہے فضول خرچی میں آئے گا کیا وہ؟ اگر بڑا ریچارج آپ کراؤ گے تو اگر آپ ان کا سوال یہ ہے کہ موبائل میں بڑا ریچارج کرانا کیا فضول خرچی میں آئے گا؟ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر تو فضول خرچی میں آئے گا. لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ 2 GB کے بعد میرا پیسہ زیادہ کٹے گا، میں پہلے ہی جو ہے فری ڈاٹا لے کے رکھوں. آپ کا بزنس ہے، مان لو آپ نے سائبر کیفے کھولا ہوا ہے یا اور کوئی کام آپ اس طرح کا کرتے ہو تو نیٹ آپ کو لینے میں اس ٹائم سستا پڑتا ہے. تو یہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے کیونکہ آپ کے کاروبار سے جڑا ہوا معاملہ ہے. اسی طرح موبائل جو ہے 10,000 15,000 روپے موبائل ہے اور شوق میں انسان لیتا ہے 40,000 موبائل 50,000. ان کا سوال یہ ہے کہ مہنگے موبائل بھی کیا فضول خرچی ہیں؟ بالکل فضول خرچی ہیں بھائی. جہاں آپ کا کام کم میں چل سکتا ہو وہاں آپ کم میں چلاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا یہی طرز عمل تھا. آج ہم دیکھیں نا کہ ان کے حجرے کیسے تھے، ان کے کپڑے کیسے تھے، ان کے کھانے کیسے تھے کہ کبھی دسترخوان پہ 2 طریقے کا کھانا کبھی نہیں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ساری چیزیں فضول خرچی میں آئی ہیں. فضول خرچی والوں کے لیے آپ کو بتا دوں قرآن نے شیطان کے بھائی کہا. لیکن بات یہ ہے آپ بڑی بڑی فضول خرچیوں سے بچو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم مچھر چھانتے رہتے ہیں اور ہاتھی نکل جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دھیان نہ دو، بلکہ آپ کے ہاں اگر کوئی 20 30 50 لاکھ کی شادی ہو رہی انہیں روکنے کی کوشش کرو. یہ چھوٹے چھوٹے شوق اگر اپنے بچوں کے آپ روکو گے تو وہ آپ کے باغی ہو جائیں گے. ہلکے پھلکے شوق ان کے پورے کرتے رہو جس سے وہ اللہ رسول کے بھی باغی نہ ہوں، آپ کے بھی باغی نہ ہوں. اور جو بڑے معاملے ہیں ان کی تربیت ایسی کرو کہ بیٹے ہم نے سادہ زندگی جینی ہے، سادگی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی. ان کی تربیت ابھی سے ایسی کرو کہ وہ فضول خرچی کی طرف جائیں گے. ان کا سوال یہ ہے کہ طاق راتوں میں عبادت کرنا قائم آئے گا. بھائی یہ دیکھو 2 اصطلاحات ہیں دین میں، ایک فرض اور ایک نفل. اور جن کاموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کیا ہے وہ سنتیں کہلائیں. تو طاق راتوں میں جاگنا، عبادت کرنا یہ سب سنت ہے، سنت رسول. اگر آپ کرو گے بہت اجر، نہیں کرو گے کوئی گناہ نہیں. اگر آپ 5 نمازیں فرض پڑھ رہے ہیں، نبی نے تو یہ بھی فرمایا جس نے عشاء کی نماز جو ہے وہ وقت پہ جماعت سے پڑھی اور پھر فجر کی پڑھی تو اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. لیکن نبی نے ہی یہ بات فرمائی کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ان 5 طاق راتوں میں تلاش کرو. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس ایک رات کی جو اہمیت ہے لیلۃ القدر کی وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو میرے نزدیک یہ شارٹ کٹ ہے نجات کا. اگر آپ کو زندگی میں ایک رات بھی مل گئی، آپ نے 10 راتیں لگائیں، سنت سمجھ کے لگائیں. لیکن یہ بھی تو دیکھو نا نبی نے کیا فرمایا کہ اس مہینے میں جو آدمی نفل عبادت کرے گا اسے فردوں کے برابر ثواب ملے گا. تو آپ یہاں فرض سمجھ کے آؤ کہ مجھے انشاءاللہ یہ سنت میں ادا کروں گا تو مجھے فردوں کا ثواب ملے گا. حدیث ہے کہ جو اس میں جو نفل عبادت کرے گا اسے فرض کا ثواب ملے گا. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں اللہ سے اچھا گمان رکھو.
اللہ اپنے بندوں کے گمان کے حساب سے ان کے ساتھ ہے. آپ یہی گمان کر لو کہ اللہ ایک رات دے دے میری بخشش ہو جائے گی. آپ یقین کرو اللہ تو بہت بڑا ہے, آپ کی یہی ادا اسے پسند آ جائے اور آپ کی نجات کر دے. وہ ابھی موبائل پہ ایک میسیج وائرل ہوتا ہے آخری جمعہ کو کہ اس دن کسی کئی مہینے کی بھی نماز قضا تو اس طرح سے کچھ نماز ایک نفل نماز 4 رکعت کا ذکر ہے تو اس کی اگر 1000 نماز بھی قضا ہو تو وہ اس کو ادا ہوگی. ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی میسیج وائرل ہوتا ہے کہ جمعے کے دن یہ اس طرح کے کوئی 4 نفل پڑھ لے تو اس کی پچھلی تمام نمازیں جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گی. بھائی ہر چیز کی اتھینٹسٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر وہ کسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے یا قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہوتا تو ہم بالکل مان لیتے اس بات کو. پچھلی جو آپ کی چھٹی ہوئی نمازیں ہیں ان کا حل صرف ایک ہے, توبہ, کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں, توبہ کریں اور آگے اسے نہ چھوڑنے کا عزم کریں. تب آپ کی بات اللہ تک پہنچتی ہے کہ اللہ پچھلی آپ معاف کر دو, آگے نہیں چھوڑوں گا. اور کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کے 2-4 نفل سے اللہ میاں پچھلی آپ کی پوری کر دے گا. توبہ سے پوری کریں. توبہ کسے کہتے ہیں کہ آپ آگے نہ کرنے کا عزم کریں. پہلے تو آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. معافی ایک الگ چیز ہے, توبہ ایک الگ چیز ہے. پہلے آپ اپنے پچھلے تمام بد اعمال یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ یہ میں نے کیا, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا اللہ میں گناہ گار, تو پاک, مجھے معاف کر دے. آگے نہیں کروں گا, یہ مستقبل سے معاملہ ہے توبہ کا. توبہ یہ ہے کہ میں آگے نہیں کروں گا یہ کام. تو آپ نے اگر پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لی اور آگے توبہ کر لی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام نمازیں آگے کی پچھلے سمیت قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ, اگر وہ توبہ اللہ نے قبول کر لیا. اور سوال ابھی یہ سوئی معنی کا آپ نے بتایا کہ وضو مسا ہو جاتا ہے موضوع, تو چمڑے کے مخصوص موزے ہوں گے یا نائلون وغیرہ جو بھی موزے ہوتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے ابھی بتایا تھا مسا جو ہے وہ موضوع پہ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, وہ چمڑے کے موضوع پہ ہوتا ہے یا کیسے بھی موضوع ہوں. بھائی جو حدیث پاک میں ورڈ آئے ہیں وہ موضع آیا ہے, وہ ہمارے لوگوں نے اپنا آپ ترجمے کے ساتھ بریکٹ میں چمڑا بڑھا دیا. کہیں نہیں چمڑا لکھا ہوا. کیسے بھی موضع ہوں آپ کے, آپ ان پہ وضو کیا کرو, مسا کیا کرو. میں تو الحمدللہ پورے سال میں جتنے بھی دن سردیوں کے ہوتے ہیں نائلون کے موزے ہیں انہی پہ مسا کرتا ہوں, اور الحمدللہ مطمئن ہوں کیونکہ میں تو حدیث کی خود پڑھتا ہوں, تو میں نے خود پڑھا ہوا ہے. چمڑا کوئی لا کے دکھا دے مجھے لکھا ہوا تو میں فوراً مان لوں گا اور اسی ٹائم چھوڑ دوں گا یہ کام. تو اس لیے بے فکر ہو کے آپ عام موضوع پہ مسا کریں, اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں اور وضو آدھا رہ جاتا ہے. تو یہ بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے, اس تحفے کا فائدہ اٹھائیں. اچھا, کچھ حضرات کا کہنا ہے ایسی بھی کہ موضوع پہ ہو جاتی ہے, سادے موضوع پہ, لیکن جوڑی 2 ہونی چاہیے. اللہ توبہ ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ جو مسا ہے اس کے لیے 2 جوڑی موزے پہننے میں ہونے چاہیے. بھائی میں نے وہی تو بتایا کہ حدیث دکھائیں نا, حدیث میں اگر یہ الفاظ آئے ہوں گے کہ بھائی 2 موزے ہوں تو ہم فوراً فالو کریں گے. ہم تو اللہ رسول کے تابع ہیں نا, ہم تو انہی کی تو مانیں گے. لیکن کوئی اپنی طرف سے کچھ دین کا کچھ جوڑ دے. اب مان لو کوئی یوں کہنے لگے بھائی ظہر میں 5 فرض پڑھا کرو, آپ زیادہ پڑھو, ہو جائے گا. جتنا دین ہمیں دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو بتایا اگر آپ 3 بار سے زیادہ چوتھی بار وضو میں کوئی عادت دھو گے تو آپ سنت رسول کے خلاف جاؤ گے. نبی نے 3 دفعہ دھویا, آپ نے اگر 4 دفعہ ہاتھ دھو لیے آپ خلاف سنت کر رہے ہیں. تو اس لیے ہر چیز میں دیکھو نبی نے کیا طریقہ اختیار کیا. بس جی میرے خیال میں آج اتنا ہی ٹھیک ہے, کل باقی سوال انشاءاللہ کل رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.